بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں پانچویں دعا کے ساتھ۔ ماہ مبارک رمضان کی پانچویں دعا کی مختصر شرح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی دعا کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ پانچویں ماہ مبارک رمضان کے دن ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں سب سے پہلے دست دب جوڑ کر کے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے معبود، اس مہینے میں میرا شمار استغفار کرنے والوں میں فرما، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہو جو واقعاً استغفار کرتے ہیں۔ لیکن استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف زبان سے استغفار کرتے رہیں اور عملی میدان میں استغفار کے لیے آگے نہ آئیں۔ استغفار کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو صدق دل سے استغفار کرے، خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرے کہ اے میرے اللہ، آج اس سے پہلے جو بھی مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، ہم ان گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے پاس، تیرے پاس آئے ہیں، اور آج کے بعد اس گناہ کو انجام نہ دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان زبان سے تو استغفار کرے لیکن دل میں یہ نیت رکھے کہ اس مہینے کے گزر جانے کے بعد یا ان ایام کے گزر جانے کے بعد ہم سے گناہ سرزد ہوگا۔ اگر اس طریقے سے ہم استغفار کرتے ہیں تو اس کا ذرہ برابر فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ البتہ انسان استغفار صرف زبان اور صدق دل کے ساتھ ہی نہیں بلکہ عملی میدان میں آ کر کے دکھائے کہ وہ کس طریقے سے استغفار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا ہم نے مال غصب کیا ہے تو ہم اس کے پاس جائیں اور اس کے مال کو واپس لوٹا دیں۔ اگر کسی کا حق تلف کیا ہے تو اس کے حق کو اس تک واپس پہنچا دیں۔ اس کے بعد اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ میری دعا اور استغفار قبول ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی طریقے سے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی مومن کا ہم نے دل توڑا ہے، اگر اس کے پاس جانے کے بعد پہلے معافی مانگتے ہیں، پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کر کے دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے معاف کر دے، تو واقعاً خداوند عالم غفار الذنوب ہے۔ خود اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خداوند عالم تمام انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کے ساتھ بھی استغفار کریں، زبان کے ساتھ بھی استغفار کریں۔ البتہ اس کا مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ زبان سے استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زبان سے استغفار کرنے کا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم اسے عملی استغفار کرنے کی توفیق دے یا اس کی طرف رہنمائی کر دے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ استغفار کا کیا فائدہ ہے۔ اس کے جواب میں خود ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من كل ہم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب، یعنی جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے خداوند عالم اسے تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور تمام تنگی کو دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم استغفار کرنے کے لیے آتے ہیں خداوند عالم سے، لیکن خداوند عالم ہماری تمام دنیاوی اور اخروی حاجات کو پوری کر دیتا ہے۔ لہذا ہم آج کے دن کہتے ہیں پروردگار اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، اے میرے اللہ آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے۔ اور جب انسان اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ کے مقرب بندوں میں خدا کی یاد میں اپنی پوری زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کا تمام اعضاء و جوارح سے خداوند عالم کی عبادت نظر آنے لگتی ہے اور خداوند عالم کا حقیقی بندہ شمار ہونے لگتا ہے، تو پھر وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے مقربین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم آج کے دن دعا کرتے ہیں وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اے میرے اللہ آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی دوستوں میں قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فی امان اللہ۔